اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے، ہم بات کریں گے کہ ہماری زندگی میں جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آتے، ان کا مخصوص وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد خدا ہمیں بحال کرتا ہے، خدا ہمیں تندرستی بخشتا ہے، خدا ہمیں شفا بخشتا ہے۔ جب ہم زبور 30 اور اس کی 4 آیت کلام مقدس میں سے تلاوت کرتے ہیں تو کلام مقدس بیان کرتا ہے، خداوند کی ستائش کرو اے اس کے مقدسو، اور اس کے قدس کو یاد کر کے شکر گزاری کرو، کیونکہ اس کا قہر دم بھر کا ہے، اس کا کرم عمر بھر کا۔ رات کو شاید رونا پڑے اور صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے۔ مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر بڑی برکت ہو، آمین۔ تو جب ہم ان آیات کا کلام مقدس میں سے مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم سیکھتے ہیں تو کلام مقدس نصیحت کرتا ہے، کلام مقدس ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ خداوند کی ستائش کرو، اور کیا لکھا ہوا ہے، شکر گزاری کرو۔ آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے۔ خداوند کے مقدسوں کو، خداوند کے مقدسین کو، راست بازوں کو سکھایا گیا ہے کہ شکر گزاری کرو اور کیا کرو، خداوند کی ستائش کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، کیوں خدا کے لوگوں کو شکر گزاری کے لیے بولا گیا، کیوں خداوند کے لوگوں کو خدا کی ستائش کرنے کے لیے بولا گیا، اس کا سبب بتایا گیا ہے۔ 5 آیت اس کا ریزن بیان کرتی ہے، اس کا سبب بیان کرتی ہے کہ اس کا قہر دم بھر کا ہے اور اس کا کرم عمر بھر کا۔ خداوند کا جو قہر ہوتا ہے، خداوند کا جو غضب ہوتا ہے، وہ کیا ہے، دم بھر کا ہے، یعنی وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، وہ کم وقت کے لیے ہوتا ہے۔ خدا جب غصہ کرتا ہے، خدا جب غضبناک ہوتا ہے، خدا جب پنش کرتا ہے، تو خداوند کا جو قہر ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن خدا کا جو رحم ہوتا ہے، خدا کا جو کرم ہوتا ہے، خدا کی جو محبت ہوتی ہے، وہ عمر بھر کے لیے ہوتی ہے، یعنی تا حیات خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے، خدا عمر بھر ہماری حفاظت کرتا ہے، خدا عمر بھر ہمیں سنبھالتا رہتا ہے۔ اگر آج ہم خدا میں چلتے ہیں، اگر ہم راست بازی میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، تو جب ہمیں کسی مشکل کا سامنا ہوتا ہے، کوئی مصیبت کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، تو یاد رکھیں کہ خدا جو ہے وہ رحم کرے گا، خدا ہمیں بحال کرے گا، خدا ہمیں شفا بخشے گا۔ آج اگر کوئی شخص کسی بھی پرابلم میں ہے تو ایمان رکھیں، ایمان میں کھڑے رہیں، ایمان میں مضبوط رہیں کہ خدا تندرستی بخشے گا، خدا شفا بخشے گا۔ جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں سر سفید ہونے تک تجھے سنبھالتا رہوں گا، یعنی کہ جب تک تو پورا نہ ہو جائے، جب تک تو اپنی عمر کو پورا نہ کر لے، میں تجھے سنبھالتا رہوں گا۔ اس دورانیے میں خدا ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس دورانیے میں خدا ہمیں ہر طرح کی برکت سے نوازتا ہے، خدا ہمیں سنبھالتا ہے، خدا ہمیں تندرستی بخشتا ہے اور خدا ہمیں شفا بخشتا ہے۔ جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو جب ہم ایوب نبی کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو اس واقعے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایوب نبی کی زندگی میں ایک بڑی مصیبت آئی، ایک بڑی جو ہے وہ پرابلم آئی، لیکن اس ساری پرابلم میں سے خدا نے اپنے بندہ کو نکالا۔ جب خدا نے بحال کر دیا تو خدا نے
बहाल करने के बाद दुगनी जो है वो अपने बंदा को बरकत बख्शी। इसी तरह जब हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं, जब हम मसाइल को देखते हैं, तो हम मजबूत भी होते हैं, हम निजात याफ्ता भी ठहरते हैं और हम बरकत को भी हासिल करते हैं। आज ज़रूर ईमान में हमें खड़े होने की ज़रूरत है। आज ज़रूर हमें मजबूत होने की ज़रूरत है कि खुदा हमें संभालता है और खुदा हमें क़ुव्वत बख्शता है, खुदा हमें तंदुरुस्ती बख्शता है और खुदा हमें शिफा बख्शता है। जब हम बुज़ुर्ग दाऊद की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो वो ज़बूर 23 में लिखते हैं, वो 23 ज़बूर में बयान करते हैं कि खा मेरा गुज़र मौत की वादियों में से हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। यानी जब खुदा हमारे साथ होता है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं और हमें किसी बात की परेशानी हमें लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुदा ही हमारा जो है वो चरवाहा है, खुदा ही हमें शिफा बख्शता है और खुदा ही हमें जो है वो तंदुरुस्ती बख्शता है। और जब हम ज़बूर 121 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि खुदावंद तेरी आमदोरफ्त में हमेशा जो है वो तुझे संभालेगा और खुदा तुझे बरकत देगा। आज ज़रूर हम ईमानदार बने, आज हम ज़रूर ईमान पर खड़े रहें। खुदा आपको और मुझे बड़ी बरकत दे। आमीन।